السلام علیکم، خوش آمدید معزز سامعین۔ پیش خدمت ہے گلناز صاحبہ کی آواز میں محترمہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا ایک اور دل کو چھو جانے والا افسانہ، جس کا عنوان ہے ایک بڑا سوال۔ آدینہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ 4 ماہ ہو گئے تھے جمشید سے جدا ہوئے۔ جدائی بھی کیسی اچانک۔ آفس میں بیٹھے بیٹھے ابدی نیند سو گیا تھا اس کا شوہر۔ موت تو برحق ہے، اللہ کی آزمائش سمجھ کر شاید وہ دل کو کسی طرح سے سمجھا لیتی، لیکن دوسرا اتنا بڑا داغ، بغیر کچھ کہے خاموشی سے ایک دلسوز تنہائی کا احساس وہ جاتے جاتے دے گیا تھا۔ اسے جیتے جی یہ احساس مارے ڈال رہا تھا۔ رونا تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا۔ ایسا ہوا کیسے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا جو اس کے زخموں کو اور گہرا اور ذہن کو مسلسل منتشر کر رہا تھا۔ وہی چنچل اپنی ہی دنیا میں مست، خوبصورت نازک اندام آدینہ جو تتلی کی طرح ہر دم اڑتی رہتی تھی، ایک کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ دنیا پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ زندگی بے معنی اور ہر رنگ سے عاری محسوس ہونے لگی تھی۔ رات کی تنہائی ہو یا دن کے اوقات، بے سکونی کے عالم میں اس کا ذہن ایک ہی سوال کا جواب ڈھونڈتا رہتا تھا: ایسا کیسے ہوا؟ جمشید کے انتقال کے بعد آدینہ کی ماں اس کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ ان کے بڑے اصرار پر آج وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کا ہر حصہ تو ماں نوکر سے صاف کروا لیتی تھی، لیکن آدینہ کی خواہش کے مطابق جمشید کا اسٹڈی روم اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا جس حالت میں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ظاہر ہے 4 ماہ سے کمرہ بند تھا۔ الماری میں سجی ساری کتابیں گرد و غبار میں اٹی پڑی تھیں۔ اسٹڈی ٹیبل پر بھی کتابوں کا ایک انبار سا لگا ہوا تھا جن پر گرد کی موٹی موٹی تہیں جمع تھیں۔ آدینہ نے ایک اچاٹ سی نظر کمرے پر ڈالی اور سامنے رکھی کرسی کو کپڑے سے صاف کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھتی رہی جو مختلف وقتوں میں لی گئی تھیں اور اس کی زندگی کے بہت خوبصورت لمحات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھیں۔ پھر وہ اٹھی اور میز پر رکھی کتابیں صاف کر کے شیلف پر لگانے لگی، لیکن ابھی بھی ایک ارتعاش سا پھیلا ہوا تھا اس کے ذہن میں۔ وہی پرانا سوال تھا جو دل و دماغ میں مسلسل ہیجان پیدا کیے ہوئے تھا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ کیوں ہوا؟ آنسوؤں کی چند بوندیں اس کے ہاتھوں میں مقید ایک ڈائری پر گری جو کتابوں کے درمیان سے اس نے نکالی تھی۔ نیلے رنگ کی یہ ڈائری اس نے اکثر جمشید کے پاس دیکھی تھی، جس میں گاہے بگاہے وہ کچھ لکھتا رہتا تھا، لیکن اس وقت آدینہ اپنی خود ساختہ دنیا میں اس قدر گم تھی کہ اس کو کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ وہ پوچھتی گھنٹوں وہ اس میں کیا لکھتا رہتا ہے۔ لیکن آج جب اس کی زندگی کے صفحات کسی غریب بھوکے کے پیٹ کی طرح بالکل خالی تھے اور برق رفتار سے دوڑتا ہوا وقت اچانک ٹھہر گیا تھا، اس نے ڈائری کے اوراق ایک ایک کر کے اپنے کمزور ہاتھوں سے پلٹنا شروع کیے۔ ہر صفحے پر تاریخ کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا۔ آدینہ کی آنکھیں پہلے صفحے پر جم کر رہ گئیں۔ لکھی ہوئی تاریخ اور عبارت نے اس دن کی یاد دلا دی جب 6 سال پہلے وہ جمشید کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ پڑھنے لگی: آدینہ میری زندگی میں ایسی بہار بن کر آئی ہے کہ جہاں بھی نگاہیں دوڑاتا ہوں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ اماں کے انتقال کے بعد میں بالکل بکھر سا گیا تھا، بڑا اندھیرا سا محسوس کرتا تھا اپنے چاروں طرف۔ آدینہ کا وجود اجالا بن کر میرے شب و روز کو اس طرح روشن کر دے گا، اس کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آدینہ نے دوسرا ورق پلٹا۔ جب آدینہ میری باہوں میں ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے سارے ستارے میری دنیا میں اتر آئے ہوں۔ میری روح میں وہ کچھ اس طرح سے سرایت کر گئی ہے کہ میں کہیں بھی ہوں اس کو اپنے سے قریب محسوس کرتا ہوں۔
کوئی اتنا پیارا کیوں لگنے لگتا ہے؟ یہ پڑھ کر آدینہ بسور بسور کر رونے لگی۔ پھر کیوں بے وفائی کی مجھ سے؟ اس طرح سے چھوڑ کر دوسری دنیا کیوں بسا لی؟ یہ سوال پھر اس کے زخموں کو کریدنے لگا۔ پھر وہ آگے پڑھنے لگی۔ بہت بچپنا ہے آدینہ میں، ضدی بھی ہے، لیکن اپنی محبت پر مجھے بھروسہ ہے۔ زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دوں گا اس کو۔ میرا پہلا اور آخری پیار ہے وہ۔ آخری جملہ پڑھ کر آدینہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ پہلا اور آخری پیار، پھر اس طرح سے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تم، ہر دم آنسو بہانے کے لیے مجھ کو؟ جانتے ہو میرے غرور کو چکنا چور کر دیا ہے تم نے، شیشے کی طرح جیتے جی مار ڈالا ہے تم نے مجھے۔ اس نے تڑپ کر شکوہ کیا۔ کبھی روتی، کبھی چپ ہو جاتی، پھر آگے کیا لکھا ہے دیکھنے کے لیے پھر ورق پلٹنے لگتی۔ آدینہ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ گھر سے کوئی رغبت ہے، نہ میری ضروریات کی فکر۔ زندگی کی کیا ترجیحات ہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو برا مان جاتی ہے، ہفتوں بات کرنا بند کر دیتی ہے۔ بہت خوشامد کرتا ہوں تب چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ مسکراہٹ جو دیکھ کر میں جیتا ہوں۔ جمشید کا یہ تحریری شکوہ اس وقت آدینہ کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ اپنی ماں کے مختلف اوقات میں کہے نصیحت آمیز جملے بھی اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ آدینہ، جب تمہارے گھر آتی ہوں ہر کمرہ منہ چڑھاتا نظر آتا ہے بیٹا۔ نوکر بھی ذمہ داری سے کام جب ہی کرتے ہیں جب تم خود اپنے گھر میں دلچسپی لو، لیکن تمہیں تو کٹی پارٹی سے ہی فرصت نہیں۔ ساس ہوتی اور کچھ بولتی تو بدنام ہوتی۔ بیٹا، اس سے پہلے کہ جمشید کی نظروں میں گر جاؤ، سنبھل جاؤ اور بیوی کے فرائض پہچانو۔ اسے اپنی ماں کی یہ تنقید بہت ناگوار گزرتی۔ ساس کا کردار آپ ادا کر رہی ہیں نا امی؟ جمشید کی طرح صرف برائیاں ہی ڈھونڈتی ہیں مجھ میں۔ شادی کی ہے، غلامی کا طوق تو نہیں پہنانا۔ میں اپنے انداز سے جیوں گی بس، وہ تنک کر جواب دیتی اور ماں خاموش ہو جاتی۔ تحریک نسواں یعنی فیمنزم کی یہ بگڑی ہوئی شکل ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ڈرتے ڈرتے آدینہ نے ڈائری کا ایک اور ورق پلٹا۔ ہر ورق کی عبارت اس کے دل میں ایک اتھل پتھل پیدا کر رہی تھی۔ نیلی ڈائری میں لکھا تھا، میرے دوست بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کی بیویاں نوکر ہونے کے باوجود ان کے من پسند کھانے خود بناتی ہیں، صبح اٹھ کر ناشتہ کراتی ہیں اور ٹفن ساتھ کرتی ہیں۔ میں نے بڑے پیار سے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن آدینہ نے اس کو مردوں کے احساس برتری کا نام دے دیا۔ یہ مرد لوگ عورتوں پر حکومت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میری ممی کا بھی انداز فکر آپ جیسا ہی دقیانوسی ہے۔ کہتی ہیں مردوں کے دل کا راستہ ان کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ جاتا ہوگا، مجھ سے اس قسم کے چونچلے بازی کی توقع نہ کیجیے گا۔ کاش میں اس کو بتا سکتا کہ اس کا یہ انداز گفتگو کس طرح میرے دل کو چھلنی کر گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدینہ ماضی کے سمندر میں غوطے لگانے لگی۔ واقعی غفلت، خود پسندی اور خود غرضی کی چادر سے منہ ڈھانپ لیا تھا میں نے۔ پہلی بار احساس جرم نے اس کو جھنجھوڑا۔ تحریک نسواں اور آزادی نسواں کا غلط تصور اگر زندگی کی رہنمائی کرنے لگیں تو اسی طرح بربادی کا سامان بنتے ہیں۔ یہ احساس آج اس کو شدت سے ہو رہا تھا۔ حسرت و یاس کی دھوپ اس کے آنگن میں اب پوری طرح اتر چکی تھی، لیکن اگلی عبارت پڑھنے کے بعد اس دھوپ کی تپش میں کچھ اضافہ ہو گیا اور اس کو اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میری دلی تمنا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے بازوؤں میں جھلاؤں، لیکن آدینہ نے مجھے اس نعمت سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اولاد اس کو پیر کی بیڑی لگتی ہے۔ جب اس سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں تو چراغپا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ کہتی ہے۔ وہ وقت کب آئے گا آخر؟
لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آدینہ نے ایک اور ورق پلٹا۔ رفتہ رفتہ آدینہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب ملتے جا رہے تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا، زندگی کے زاویے اس قدر جلد بدل جائیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آدینہ کے ہوتے ہوئے تنہائی کا احساس ہونے لگا ہے۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن صبر و برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آفس جاتا ہوں تو سوتا چھوڑ کر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو لگتا ہی نہیں کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ نرم لہجے میں اس کی بے توجہی کا شکوہ کرتا ہوں تو بعد میں خود ہی پچھتاتا ہوں۔ کاش وہ سمجھتی کہ ازدواجی رشتہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے جس کو میاں بیوی مالی بن کر باہمی عزت، مفاہمت، محبت، ایثار و قربانی کی آبپاشی کے ذریعے ہرا بھرا رکھتے ہیں۔ اگلی عبارت پر نظر پڑتے ہی آدینہ کا دل دھک دھک کرنے لگا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی ایک صحرا کے مانند ہو جہاں ساری عمر اس کو ننگے پیر چلنے کی سزا ملی ہو۔ ڈائری میں لکھا تھا، سب کی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ٹفن دیتی ہیں۔ میں روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر لنچ کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ انجم نے ابھی 2 ماہ پہلے ہی آفس جوائن کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گئی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا۔ اب وہ میرے لیے ایک الگ ٹفن لاتی ہے۔ بہت منع کرنے کے باوجود ہر روز کچھ نہ کچھ پکا لاتی ہے۔ کاش آدینہ میرا ایسے ہی خیال رکھتی۔ آدینہ ابھی تک تعسف کے بھنور میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ ندامت کے چابک اس کے ضمیر کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انجم کے تذکرے نے اس کا دل پاش پاش کر دیا۔ ماں کی نصیحت پر کان دھر لیا ہوتا، وہ سوچنے لگی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، مرد ایک دم پلٹا کھاتا ہے۔ جاگ جاؤ بیٹی، اس سے پہلے کہ تمہاری قسمت سو جائے۔ آگے پڑھنے کی تاب نہیں تھی آدینہ میں، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اس نے اگلا ورق پلٹا۔ انجم سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نزدیک ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ ہے بھی تو بہت پرخلوص، میری مونس، میری ہمدم، خود تکلیف اٹھا کر میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ معمولی شکل کی یہ لڑکی مجھے اتنی پیاری کیوں لگنے لگی ہے؟ دل کو سمجھاتا ہوں شادی شدہ مرد ہوں۔ یہ نیا احساس بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن انسان ہوں۔ اس چٹیل میدان میں تنہا کب تک پیاس کی شدت برداشت کر سکوں گا؟ بڑی آزمائش میں ہوں۔ آخری صفحے پر نظر پڑتے ہی آدینہ کو اپنے سوال کا مکمل ترین جواب مل گیا۔ کسی ذی شعور نے صحیح لکھا ہے کہ ازدواجی رشتے بھی بجلی کے تاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ غلط تار جڑ جائے تو مسلسل شوق ہی دیتا رہتا ہے، اور جب صحیح تار جڑ جاتا ہے تو زندگی منور ہو جاتی ہے۔ انجم میری تاریک زندگی میں ایک تابناک روشنی کی طرح آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت رشتے میں بندھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، ایسی جس کو اللہ نے اپنی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہو۔ اور غلط تار جڑ جائے تو مسلسل شوق دیتا رہتا ہے۔ غلط تار جڑ جائے تو مسلسل شوق دیتا رہتا ہے۔ آدینہ نے اس جملے کو کئی دفعہ پڑھا۔ ڈائری کی یہ عبارت کیا تھی؟ ایک آئینہ تھی جس میں آدینہ کو اپنا عکس کانپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غلط تار جڑ جائے تو مسلسل شوق دیتا رہتا ہے۔ آنکھیں روتے روتے سرخ ہو چکی تھیں، عبارات بھی اپنی زندگی کی طرح دھندلی نظر آنے لگی تھیں۔ آگے جمشید نے لکھا تھا، ہماری محبت کی نشانی اب ہمارے درمیان ہے، میری پیاری سی بیٹی، میرے وجود کا حصہ۔ زندگی کا ہر سکھ موجود ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی ایک خلش ہے دل میں۔ بے سکونی میں شب و روز گزارتا ہوں، احساس جرم جینے نہیں دیتا، دل کا مریض ہو گیا ہوں۔ آدینہ کو مسلسل دھوکہ دیے جا رہا ہوں،
ٹور کے بہانے ہفتوں غائب ہو جاتا ہوں. کاش اس نے مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا نہ کیا ہوتا. آدینہ کے ہاتھ سے ڈائری گر چکی تھی. جمشید، کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے؟ کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تم نے مجھ کو یا میں نے خود اپنے آپ کو؟ وہ دھیرے سے بدبدائی اور ساون بھادوں کے مانند اس کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑیں. تو سامعین، یہ تھا محترمہ شبیہ زہرا حسینی کامو پوری صاحبہ کا افسانہ ایک بڑا سوال. افسانہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے دلچسپ افسانے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.